والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي وارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قالت السيدة سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألحم. صلوات. برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، تاریخ اسلام دے دو واقعات مذہب تشیع دی ترویج و اشاعت دا سب تو بڑا ذریعہ بنے. من جملہ تمام اسباب و عوامل دے بعد از پیغمبر عوام الناس سے جس مذہب حق دی اشاعت دا سبب یہ دو بنیادی چیزاں، ایک خوشی اور عید دا موقع ہے، ایک دکھ اور مظلومیت ہے. اور دو چیزاں جڑیاں اس مذہب حق دی ترویج دا ذریعہ بنیاں، انہاں جو پہلا ہے غدیر خم اور دوسرا ہے حق سیدہ. چونکہ نسبت ہے جناب سیدہ دی، میں جملے تو وہی عرض کرنے، لیکن ایک جملہ غدیر خم دے حوالے نال کیا اہمیت ہے من کم تو مولا ہو دے اعلان دی، کیا اہمیت ہے خطبہ غدیر اور عید غدیر دی کہ جناب سیدہ کو لوگ کہیں بندے سوال پچھے بی بی خلافت بلا فصل دی کوئی دلیل، مسند پیغمبر دے وارث علی ہیں، اے دیوتے کوئی دلیل پیش فرماؤ جناب سیدہ کو لوگ. مخدوم کائنات نے قرآن دی آیات نہیں پڑھیاں، مخدوم کائنات نے بابے دیا احادیث نہیں پڑھیاں، مخدوم کائنات نے اپنے وارث علی دے فضائل نہیں پڑھے. میں نہیں سمجھا جو کتنے لوگ اس مختصر جے جملے تو محبت اہل بیت دا لطف اور مٹھاس محسوس کرے سن، لیکن جملے دی عظمت دا اندازہ کرنا. پھر عرض کر رہے ہیں، سوال ہے مخدوم کائنات تو بی بی امیر المومنین دے خلیفت ہو بلا فصل ہون دی کوئی دلیل. مختصر جے جملہ فرمائے دی نبی دی، کیا غدیر بھول گئے ہو؟ اللہ اکبر. مختصر جے جملہ مخدوم کائنات نے، کیا غدیر بھول گئے ہو؟ من کن تو مولا ہو دے اعلان دے بعد اور میرے بابے دا خطبہ غدیر سنن دے بعد حالے بھی کوئی گنجائش ہے جو تساں خلیفت ہو بلا فصل دی دلیل طلب کرو. خود اندازہ لگاؤ اس واقعہ دی اہمیت کتنی ہے. اور دوسری چیز حق سیدہ، مظلومیت سیدہ. اپنی تحصیل، اپنا ڈسٹرکٹ، اپنے خاندان، اپنے قرب و جوارج سروے کرو، تحقیق کرو. تسا مذہب حقہ کیوں قبول کیتے؟ یہ لوگ شیعہ کیویں ہوئے؟ انہا لوگاں علی ولی اللہ کس بنیاد تے پڑھیا؟ لوگ آکسن مظلومیت سیدہ. کوئی آکسی ساڑا باپ، کوئی آکسی ساڑا دادا، کوئی آکسی ساڑا پردادا.
اگر میں زیادہ پیچھے نہ جاواں تو کم از کم پچھلے 100 تو 200 سال دی 80% شیعیت مرہون منت ہے حق سیدہ دی. لیکن جس بات دی طرح میں متوجہ کرنا، میں جاندہ میں گزشتہ جماعتی الاولیٰ دی مجالے سے جنگ سیٹی دی پہلی مجلس سے جملے عرض کر گیا، لیکن تذکران اور ڈھیر سارے چہرے پھر اس مجلس سے تشریف فرمائیں جڑے انہاں مجالس سے نن. میرا ایک سوال ہے اپنے ملت جوانہ اور بزرگاں تے، میرے تو لے کے آخری ادادار تک پردیش بیٹھیا میری امامہ بہنہ اور اس الیکٹرونک میڈیا دے ذریعے پوری دنیا تک آواز جاندی ہے. ساڑھے جو کتنے لوگ ہیں جنہاں خطبہ غدیر ترجمہ نال پڑھیا ہوئے، ربائی ہے، قصیدہ ہے، تقریر ہے، فن خطابت ہے، جشن بھی ہے، کھانے بھی ہیں، نوے لباس بھی ہیں، چراغاں بھی ہیں، لکھاں کروڑا روپے محبت امیر المومنین تے خرچ بھی ہیں. من کن تو مولا ہو دا ذکر ہوئے، دستے امام دا ذکر ہوئے. اور اتھے پھر میرا دل پہچان دے. اگر بات کوئی 2-4 منٹ طویل ہو جائے، شاہ جی کوئی وقت دی پابندی تو مجلس دے اختتام دے والے نال وقت دی پابندی. ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو سارے حضرات. کہ بندے بخاری دی حدیث بیان کی تھی، خون دے حوالے نال ایک جملہ ذہنے چاہے تو جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا ہے. پچھلے 3-4 سیکنڈ میں چاہنا جو تھوڑیاں سماعتاں دی نظر کرا. ایک روایت پڑھی ویندی ہے جو جناب ابو طالب دا آخری وقت 2 بندے کمرے موجود ہن تے نبی چاچے دے کانے جاکے چاچا کلمہ پڑھ لے. فرمایا نہیں ہون میں بزرگاں اللہ دین نہیں چھوڑ سکدا. شرفاء دا مجمع جھنگ دے سمجھدار 7 پریاں دے لوگ تشریف فرماؤ. دانا لوگاں دی دھرتی ہے، ادیب لوگاں دی سرزمین ہے. کانے چ گل او کیتی ویندی ہے جڑی کہیں تو چھپاونی ہوئے. بندے کمرے چ ہیں 4. سرکار ابو طالب علیہ السلام، سید الانبیاء تے 2 بندے سونا نالے. تے آپ انہاں دعا جو ایک بندہ دے دیو نبی کیتی ہے چاچے دے کانے چ گل. ادھا مطلب ہے خود دسا رہے جو نبی نن چاندے جو اسا سنیے آپ. نبی چھپا کی کرنا چاہتے ہیں، کمرہ ہکو ہے، بندے 4 ہیں. تے سید الانبیاء اپنے چاچا دے کنے چ گل کیتی ہے، چاچا ہون تا کلمہ پڑھ لو، نقل کفر نہ باشد. نہیں بیٹا ہون میں باپ دادے دا دین کی میں چھوڑا. بڑی سونی گل کہیں بزرگ عالم کیتی ہونا کہ حد مک گئی. مسلمان تعصب دی ہے نہ خودار، دشمنی اہل بیت اندھا نہ ہو جا. یہ بند کمرے جڑی نبی کانے چ گل کیتی ہے او تو اے سن لئیے جڑا 1.25 لاکھ دے مجمع چ بازو پکڑ کے بکھایا سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یہ جڑی بند کمرے چ نبی کانے چ گل کیتی ہے وہ تو مسلمان نو آج ہی یاد ہے. تے جڑا 1.25 لاکھ دے مجمع چ بازو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو میرے محترم کتنے لوگ ہیں، خم ہے، خطابت ہے، ربائیاں ہیں، اشعار ہیں، قصیدے ہیں، جشن ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جنہاں خطبہ غدیر ترجمہ نال پڑھے ہوئے. شاید 2%، 1%، 3%. اساں بھی شاید ضرورت نہ پڑے ہوئے جو کیڑے جملے تے داد چنگی مل سی. تو جو فرمائیے جناب نے، حالانکہ تھے معصوم نے بھی فرمایا جڑا دین یا حدیث اس واسطے یاد کرے جو دنیا مل جائے تعداد مل جائے. فرمایا امانت خیانت کی تیے آخرت چنگی نس. جائے اللہ دا دین روٹی واسطے سکھیا پڑے ہے نا، جو روٹی چنگی ملے اس مکتب نال خیانت کر رہے. حق سمجھے، حق سمجھ کے پڑھے، حق سمجھ کے پہنچائے. ارادہ اے ہوئے جس حق دی معرفت خدا مینوں نصیب کیتی ہے 4 اور بندے نہیں پتہ لگ جائے جو نبی دی سچی آئی.
اسی طرح خطبہ فدق کتنے لوگ ہیں جنہ جناب سیدہ دا خطبہ محافل دی زینت خطبات نو جناب سیدہ دے خطبے نو اپنے مطالعہ دا حصہ ترائے دن تو توڑے ہاں مجلس ہو رہی ہے خمسہ عشرہ بہت سارے مقامات تے ہونتا جمادی رول اور جمادی ثانی 2 مہینے پورے محرم اور سفر دی طرح جی میں پتر دی عزاداری ایمیں ماں دی عزاداری لیکن کتنے لوگ ہیں جنہ خطبہ فدق اللہ ماشاءاللہ متوجہ حضرات اور میرے محترم او خطبہ کہ تمام علماء نے تعریف فرمائے کہ صدر اسلام اہل بیت اپنیاں اولادہ نو ایک خطبہ ایویں یاد کریں دے ہن جی میں قرآن تے نانے دا فرمان یاد کریں دے زبانی یاد اہل بیت دی اولاد سادات اولاد سیدہ اور صدر اسلام دے علماء و محققین و محدثین جناب سیدہ دا خطبہ اپنیاں اولادہ نو اپنے شاگردہ نو زبانی یاد اس واسطے تاکہ لوگاں تک پہنچے جو دربار نبی دی دی کیا فرمائے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات عرض کرندہ مقصد ہے اگر 1-2 نوجوانہ بھی جناب سیدہ دا خطبہ پڑھ لیا میں سمجھا جو میری گفتگو دا مقصد پورا ہو گیا کتب خانے تے جان دی ضرورت نہیں لائبریریاں جان دی ضرورت نہیں یہ آج توڑے ہاتھ تھے جائے پوری دنیا چیٹ جی پی ٹی گوگل پلے سٹور تے چلے جاؤ صرف خطبہ فدقیہ از جناب سیدہ لکھو کائنات دی ہر زبان تونوں مخدوم کائنات دا خطبہ ملوے سی اور میرے محترم سامعین اگر ایک جملے چاز کراں کیا ہے خطبہ سیدہ کسی بزرگ عالم نے خوبصورت جملہ فرمایا اگر کوئی یہ کہے ناج البلاغہ کا خلاصہ بیان کرو میں اسے خطبہ فدق دوں گا اگر کوئی کہے ناج البلاغہ کا خلاصہ ایک خطبے میں بیان کیا جائے میں جناب سیدہ دا خطبہ اس نو دیسا سمیٹو تو خطبہ فدق پھیلاؤ تو ناج البلاغہ علم و معرفت دا ایک سمندر توحید نبوت امامت قرآن زمانہ جاہلیت بعثت انبیاء سردار انبیاء دی عظمت آخرت علل الشرائع احکام شریعت دا فلسفہ اپنا حق وراثت جناب سیدہ نے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات آجو بھئی آجو جلدی بیٹھو ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ چند جملے پہلے دکھ بھرے جملے لیکن تمہیدہ ناز کرنا چاہنا وَبَالَغَهَا ذَلِكَ جدہ جناب سیدہ تک فدق دا معاملہ پہنچا بی بی توڑے مظہریانو فدق تو ہٹا دیتا گیا لاثت خمارہا علا راسہا واشتملت بجلبابہا برقع شریعت دا سر دے پایا جناب سیدہ نے نقاب اور پردے دا انتظام کر کے تاریخہ دیئے گھر تو لے کے بابے دے ممبر تک کائنات لوائی نبی دی دی صرف برقع نہیں کائنات لوا کے ہائی مدینہ اور ڈھیر سارے میرے حج دے ساتھی اور ڈھیر سارے زوار بیٹھی اسو مدینہ دے 20 قدم 25 قدم زیادہ تو زیادہ سفر 3 قدم جناب سیدہ دے گھر تو لے کے بابے دے ممبر تک 20 کم از کم زیادہ تو زیادہ 30 قدم دا فاصلے لیکن کائنات لوا کے وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا اپنی اولاد اپنی کنیزاں اور بنی ہاشم دے مستوراں دے جھرمہ دے چٹوریے دھی نبی دی اور ایک بڑا جملہ جڑا میں پچھلی مجلس سے جال نہیں سا کر سکیا دست سیدہ جناب ام ایمن دے کندھے تے ہاں کنیزاں بھی ہن مستورات بھی ہن مگر دست مبارک جناب ام ایمن دے کندھے تے یہ چھوٹا جیا عمل نہ بہت بڑا پیغام اس ایک عمل عالم غیر معلمہ بی بی دا چونکہ جان دے ہو کون ہے ام ایمن کنیز پیغمبر
ہائی ملکیت پیغمبر بابے دے بعد ملیے بطول نو تے ملیے بابے دی وراثت ذرا توجہ فرمائے سو یہ چھوٹا جے عمل نہیں مخدوم کائنات دا جناب ام ایمن دے کندھے تے دستے مبارک جناب سیدہ در رکھ کے آمنا اتنا بڑا پیغام ہے جو کائنات حیران ہے بی بی دے اس حکمت بھرے عمل تے کیوں جان دی آئی ہونے آکھیا ویسی نبیہ دا وارث کوئی نہیں ہوندہ نبی جو کو چھوڑ کے ویندین او صدقہ ہوندے جناب ام ایمن دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے دسیں دی کھلیے جے نبیہ دا وارث کوئی نہیں ہوندہ ام ایمن کون ہے ام ایمن میں بطول نو ملی کی میں ہاں آئے اپنے بابے دے ممبر دے قریب لیکن حالت کیڑی ہے تتا او زیولہا بیکھن والی آنکھ دیاں جو چادر دے دامن زمین تے خط چھکیں دے آندے ہے اور بنی ہاشم دیاں عورتاں دیاں ما تخرم مشیتوہا مشیتو ابیہا رسول اللہ قدم چاہے ہاں انج لگدا ہاں جی میں رسول ٹھوڑ دے آندے ہاں اجرکم اللہ میں جانا جو پس منظر دے نشین ہو جائے کہ معرفت دے آنسوین قدم چین ہاں انج لگدا ہاں جی میں سردار انبیاء ٹھوڑ دے آندے ہومن بابے دے ممبر دے قریب آ کے کھڑے ہوئے دکھا جملے میں اس دا کیا ترجمہ کرا اشارہ کرے سا ایک دفعہ آ کے کھڑے ہوئے فجالہ ساتھ کوئی وسطہ ویلا جو یاد آئے نہ کھڑ نہیں سگی بطول اجرکم اللہ کوئی ویلا جو یاد آیا کلما دخلت فاطمہ تو جدیں بطول آمین ہانا بابے کول کلما ایک دو چار دفعہ نہیں پیکا ساورا گھر نہیں جدیں بطول بابے دے سامنے آمین ہا فقامہ لہا نہیں فقامہ الیہا نبی کھڑے ہومن ہا تے ادائیں ٹر پوین آج دو بطول آندے پہ ہومن ہا وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِ اتھائیں بہین ہا جتھے نبی آپ بیٹھے ہوندے ہم میں جملہ اس واسطے اور شیعہ سنی علماء لکھے متفق علیہ حدیث ہے میرے محترم سامین کیڑا ویلا یاد آیا اگے آوے ہاں تا بابا کھڑا ہوئندہ ہاں حالے بابے نو ٹرے ہاں تیسرا یا چوتھا دہاڑے لوگ بیٹھے رہے ہیں زہرا کھڑی اجرکم اللہ اجرکم اللہ فجالہ ست بہ گئی دی نبی دی مسجد نبوی دی زمین تے بہ گئے بطول حضرات صرف بیٹھے نہیں ثم انتن بے وس ہو کے ڈھا نکل گئی بطول ثم انتن ایک بے وس ڈھا نکلی ہے بطول ازارا دی اجحش القوم لہا بالبقا فرتج المجلس جدہ رنن ندھی نبی دی کنیزہ رنین بنی ہاشم دیاں عورتاں رنین حسنین رنن دربارج روان دیاں آوازاں اتنا گریہ بلند ہویا فرتج المجلس انج لگدا ہا جی میں مسجد نبوی دیاں دیواریں چ لرزہ ہوئے میں پوچھ سکتا تساں 1400 سال بعد سن کے رو پے ہو جیڑی بابے دے ممبر دے سامنے بے کے بیٹھی رون دی آئی اجرکم اللہ ہون ذرا حوصلہ چکرو تے متوجہ ہو تو میں خطبے دے چند جملے ثم امحلت ہنیتن حتی اذا سقنا نشیج القوم وحدعت فورتها ڈھیر ساری دیر لوگ ہچکیاں اور سسکیاں دی آواز آندھی رہی جی میں کسے مجلس سے بڑا گریا ہوئے دعا منگ کے لوگ ٹرویں دیں لوگاں دیاں ہچکیاں تے سسکیاں
آندیاں راندیاں لوگ روندے رہے حتی اذا سکنا نشیج القوم جدا خاموشی چھا گئی سناٹا چھا گیا افتتحت الکلام بحمد اللہ تعالی والثناء علیہ اپنے اللہ دی حمد اور تعریف نال جناب سیدہ نے اپنے خطبے دی ابتدا فرمائی افتتحت الکلام بحمد اللہ تعالی والثناء علیہ ابلا دی حمد و ثنا دے بعد والصلاۃ علی رسول اللہ اپنے رسول بابے تے درود بھیجے اس اپنے رسول بابے تے صلوات پڑھن دے بعد فقالت ہن جناب سیدہ نے اپنے گفتگو دی ابتدا فرمائی الحمدللہ علی ما انعما حمد ہے اس خالق دی جے انسان نو نعمتاں عطا فرمائیاں میں تبرکاً چند جملے پڑھ دیں صرف ایک تطبیق دی خاطر وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْحَمَا بی بی حدیث شکر ہے اس ذات دی جے انسان دے ضمیر انسان دی فطرت حق اور باطل دی پہچان ودیت فرما چھوڑی ہے اکھاں تے پردے آ جاویں کناں تے پردے آ جاویں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ یہ پردے آ جاویں تو الگ بات ہے ورنہ ضمیر دست ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے بی بی فرما رہے ہیں حمد ہے اس خالق دی سبوغ آلائن اسداہا اس اللہ نے جدہ نعمتاں دیتیاں وقت منقطع نہیں کیتیاں بھاویں مندہ ہا یا نہ مندہ بھاویں ساری زندگی خدا نو جھکے ہی نہیں جڑیاں نعمتاں دیتیاں حسن رزق بند کیتاس نہ اپنیاں نعمتاں واپس لیاں جمع ان الاحساء عددہا اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں جنہاں دا شمار کرنا کہیں دے بس دی بات ہی نہیں پھر جناب سیدہ نے اللہ دی حمد کردیاں فرمایا الممتانع من الابصار رؤیتو عقیدہ توحید دے دو جملے چاکاں جو بی بی نے خطبے دی ابتدا فرمائی کون اللہ جنہوں اکھیں ویکھ نہیں سکدیاں وَمِنَ الْعَلْسُنِ صِفَتُ جنہی صفات زبان بیان نہیں کر سکدیاں وَمِنَ الْأَوْحَامِ کیفیتُ جنہی کیفیت نو وہم اور ذہن بیان نہیں کر سکدے ابتدع الاشیاء جناب سیدہ فرما رہے ہیں لا من شیئن کان قبلہا مکان بنایا جائے مٹیریل دی ضرورت ٹینٹ سروس مٹیریل دی ضرورت فرنیچر بنایا جائے لکڑی اور لوہے دی ضرورت مٹیریل اور مواد چاہیے کوئی شے بنامن واسطے مخدوم کائنات فرما رہے ہیں کیسا خالق ہے ابتدع الاشیاء لا من شیئن کان قبلہا بغیر مواد تے مٹیریل دے ساری کائنات خالق چا فرمائیے مٹیریل دا محتاج نہا اور اگلا جملہ سیدہ نے فرمایا وَأَنْشَأَهَا بِلَا اِحْتِزَاءٍ اَمْسِلَةٍ اِمْتَصَلَهَا ہر شیکن سیمپل چاہیدہ ہوں دے حتیٰ کہ لباس ہی سوامنے تا درزی نو سیمپل دے کے فلان نقشے تے نمونے دے مطابق میرا لباس تیار کر گھر کوٹھی بنگلہ روڈ بلڈنگ کئی شے بغیر سیمپل دے نہیں بن دی بی بی آدھیو ایسا مصور کائنات ہے یہ بغیر نمونے دے ساری کائنات خالق چا فرمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر انشاہا بلا اعتذائن امثلتن امتصالہا کونہا بے قدرتے یہ ساڑھے جملیں جو کن فیقون آکھن کان زبان دی ضرورت ہے تے ہو زبان رکھدا نہیں مٹی گنر کان ہتھاں دی ضرورت ہے تے ہو ہاتھ رکھدا نہیں پنجویں آقا کو نے فرمایا کن فیقون بھی تو آڑے سمجھاون کان آکھیا گیا ورنہ وہ ذات کن آکھن دی بھی محتاج نہیں یہ تو آڑے سمجھاون واسطے اور جناب سیدہ دا خطبہ فرمایا کونہا بے قدرتے نہ کہیں وزیر دا محتاج نہ کہیں مددگار دا محتاج نہ کہیں مشیر دا محتاج نہ کہیں نبی اور پیغمبر دا محتاج نہ کسی وسیع و ولی دا محتاج کونہا بے قدرتے اپنی قدرت کاملہ نال اس سونی کائنات خالق چا فرمائیے بزارہ آہا بے مشیتے
بات اپنی مشیت نال ساری کائنات اپنی مخلوق نو پھیلا چھوڑیا. پھر جناب سیدہ نے اپنے بابے دی عظمت بیان فرمائی. بس دو حصے. وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدَ النَّبِيَّ الْأُمِّي عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں گواہی دینی ہاں میرا بابا اللہ دا عبد ہے، میرا بابا اللہ دا رسول ہے. کون نبی؟ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلا. دنیا والوں میں اس نبی کی بیٹی ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے عزت عطا فرمائی. وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلَهُ. تشریح دا وقت نہیں. وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلَهُ. میں اس نبی کی بیٹی ہوں جس کو وجود عطا کرنے سے پہلے اللہ نے اسم محمد عطا فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عالم ارواح دے وچ قبل ان اجتبلہ، وجود عطا کرنے سے پہلے اللہ نے میرے بابے کو اسم محمد عطا فرمایا. اور پھر فرمایا وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَ. میں اس مصطفیٰ باپ کی بیٹی ہوں جس کو اللہ نے مبعوث کرنے سے پہلے منتخب فرمایا، مصطفیٰ بنا کے بھیجا. اپنے بابے دے فضائل بیان کریں دیا. پھر جناب سیدہ اہل دربار دی طرح متوجہ ہوئے. انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ. اے دربار میں بیٹھنے والو، تمہارے ذمہ 6 کام تھے. حضرت توجہ کرنا، تمہارے ذمہ 6 کام تھے. ان 6 شرائط اور کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عظمت دینا تھی. جب تک یہ 6 کام نہیں کرو گے تم اپنے مقام کو نہیں پا سکتے. تم لوگوں کے ذمہ تھا نصب امرہ و نہیہ. امر بالمعروف تم نے کرنا تھا، نہی عن المنکر تم نے کرنا تھا. وحملۃ دینہ و وحیہ. اللہ کے دین کے حامل تم تھے، اللہ کی آنے والی وحی کے آمن تم تھے. وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اللہ نے تمہیں اپنے نفسوں پہ امین بنایا تھا. وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ. اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا تھا. میرے بابے نے تم سے آخری خطبے میں وعدہ لیا تھا کہ جو میں پہنچا کے جا رہا ہوں اس کو تم نے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. 6 کام تمہارے ذمہ تھے. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حامل دین، حامل وحی، اپنے نفسوں پہ امین، آنے والی قوموں تک میرے بابے کا پیغام پہنچانا. پھول کیوں گئے ہو؟ جناب سیدہ ہر شخص دے دل و دماغ تے دستک تھوڑی ذمہ داری کیا، تھوڑے شرف دا سبب کیا. ہون جناب سیدہ نے امامت دا ذکر فرمایا. توحید، نبوت اور اہل دربار نو خطاب کر کے تمہارے ذمہ کیا تھا. اگر پہلے جملے غدیر خم علیہ یاد ہوئیں، محسن ملت قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب اللہ مقامہ الشریف نے جڑا ترجمہ کیتا ہے، جناب سیدہ کھڑے آدھیں وَزَعَمْتُمْ حَقٌ لَكُمْ لِلَّهِ فِيكُمْ. تمہارے درمیان اللہ کا نمائندہ علی موجود ہیں، چھوڑ کیوں گئے ہو؟ تمہارے درمیان اللہ کا نمائندہ علی. اور پھر جناب سیدہ فرما رہے ہیں عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ. کون علی؟ جس کی اطاعت کا وعدہ میرے بابا تم سے غدیر خم پہ لے چکے ہیں. وہ علی جس کی اطاعت کا وعدہ غدیر خم پہ میرے بابا لے چکے ہیں. اور اگلا جملہ جناب سیدہ نے فرمایا وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ. اور نبی اپنا جانشین تم پہ مقرر کر چکے ہیں. پھر جناب سیدہ نے قرآن دے 18 فضائل بیان فرمائے. اس ایک مقام تے ورنہ پورے خطبے 3 تو زیادہ فضائل قرآن دے. اس ایک مقام تے 18 فضائل. میں فضائل نہیں پڑھنا چاہنا، صرف ایک جملہ آخنا چاہنا. کیوں قرآن دا تعارف کرا رہے ہیں؟ کتاب اللہ الناطق، کتاب القرآن الصادق، الصوت الضیاء اللامع والنور الساطع. کیوں جناب سیدہ؟ اس واسطے قرآن دی عظمت 3 مقامات تے الگ الگ دسی ہے. کیونکہ بی بی جان دیں جو ہونے میں اپنے وراثت دیا آیات قرآن چو پیش کرنی ہیں تاکہ انہوں پتہ لگے جو اس قرآن دی عظمت کیا ہے. اور پھر 28 احکام شریعت دا فلسفہ. بس آخری حصہ گفتگو دا 28 احکام شریعت دا فلسفہ جناب سیدہ نے بیان فرمایا. طلباء علماء تشریف فرمائیں، صاحبان مطالعہ جان دیں. علل الشرائع، فلسفہ احکام.
یہ ہوندہ ہے کہ واجب واجب کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے۔ جناب سیدہ نے 28 احکام کتاب بھی ہے علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمدی کہ احکام دے پیچھے نسبت وجہ، کوئی شے حرام ہے تو کیوں، واجب ہے تو کیوں۔ جناب سیدہ نے 28 احکام بیان کیتے ہیں۔ اتھے روک کے ایک جملہ کرنا چاہنا، کیوں 28 احکام بیان فرمائے؟ عالمہ غیر معلمہ جان دیں، انہیں آکھیا جیسی بی بی تسا مسئلہ بھول گئے ہو، بی بی تسا حکم شریعت جان دے نہیں۔ تو جو کرو تو لفظ دا 28 احکام شریعت دا فلسفہ دا ساکے جناب سیدہ پیغام پہنچا رہے ہیں، مت کوئی یہ سوچے کہ بطول شریعت کے احکام سے آگاہ نہیں، میں وہ عالمہ ہوں جو حکم شریعت بھی جانتی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں واجب واجب کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے۔ صرف حکم شریعت نہیں، فلسفہ حکم۔ اور وہ دیکھیں میں 2 جملے صرف تلاوت چکرا، وَالصَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے تم پہ نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو مٹا سکے۔ جڑا بندہ نماز پڑھ دے سجدہ دے دے تے پھر بھی تکبر کرے، علم دا تکبر، دولت دا تکبر، حسن دا تکبر، جوانی، قبیلہ، عہدہ، تکبر کرنے والے کو پتہ ہی نہیں جو اس سجدے کی حکمت کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا۔ اور دوسرا جناب سیدہ فرما رہے ہیں وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اللہ نے تم پہ زکوٰۃ اس لیے واجب کی تھی تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ مت کوئی یہ سوچے کہ میری دولت کم ہو جائے گی، خمس ادا کروں گا تو میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، تعلی نہ بن جائے، خود نمائی نہ بن جائے، مگر تبلیغ واسطے ضروری ہے۔ 2004 میں پہلی دفعہ اپنے خمس دا حساب کیتا، 34,000 بنیا میرا خمس۔ میرے برادر بزرگ مولانا ظہور حسین خان صاحب قبلہ نمائے کہ لگ دے جو میرے تے خمس واجب ہو سی حساب کرو، 17,000 سہم سادات، 17,000 سہم امام۔ میں قبلہ دی خدمت اجازت کیتا جو میں اکٹھے نہیں دے سکتا، میرے اتنے وسائل نہیں۔ 2004 کل دی بات ہے، کیا کر سکتا؟ انہوں نے فرمایا قسطہ بنا لو، 6 مہینے دے سو، سال اچ دے سو۔ میں کہ جی انشاءاللہ میں اگلے سال تک یہ ادا کر دے سا۔ میرے محترم ایک وقت آ جدہ حق سیدہ دی پابندی کیتی ہے تے ادا کیتے، 2004 34,000 دیون دی طاقت نائی، 2005 حج واجب ہو گیا۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب۔ جناب سیدہ دے اس جملے تے انج روز روشن دی طرح یقین کامل ہے۔ اللہ نے زکاة تمہارا صرف گندم نہیں، سادات دا حق، فقراء دا حق، مساکین دا حق، دھیاں بہنہ دا حق، واجبات مالیہ اللہ نے تم پہ اس لیے واجب قرار دیا کہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ بلا خوف تردید جملہ آکھ سکتا، کوئی حق نہیں رکھ دا بندہ حق کے سیدات روان دا جڑا حق کے سادات ادا نہیں کردا۔ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، بابے دے دربارے جا کے دسا گئی کلی میں بطول نہیں، قیامت تک واسطے ہر دھی بابے دی وارث۔ جب تک بیٹیاں دا حق ادا نہ کرے سے اسی اپنے پیٹ دے مرنے دی خاطر تیری لکھ خوش آمد کریے، تیرے جیا شیعہ کوئی نہیں، تیرے جیا آزادار کوئی نہیں، تیرے جیا مومن کوئی نہیں، کک فائدہ نہیں جب تک مال پاک نہ ہو سی، جب تک حق سیدہ ادا نہیں، جب تک مال پاک نہیں۔ کیسا بندے جڑا فدق دے گریہ کرے اور خود حق سیدہ دا غاصب بن جائے، تبرہ کیسا، گریہ کیسا، ایمان دے دعوے کیسے۔ میرے محترم سامعین، نہج البلاغہ سرکار امیر کائنات فرما رہے ہیں بدترین ہے وہ شخص بروز معاشر جندہ دامن فقیر پکڑی بدے ہو، غریب سے آزادیا، غریب بہن، غریب بھیرا،
بروز معاشر دامن پکڑ کے مالک دی بارگاہ چاکے مالک دے گھوڑے مربع کھاندیاں میریاں دھیاں فاقیاں نال سمدیاں رہیاں مالکی نے کتے کیمہ کھاندیاں میرے جوان علاج واسطے تڑپ دے رہے کیے جواب دے سے جدہ غریب بھین آئی کھلی ہوئے اللہ دی بارگاہ کیے جواب دے سا جدہ میرے شہر دی سیدہ دی دامن سیدہ پکڑ کے آکھے بی بی تیرے تے گریا تا کردہ ہا میرے حق دا غاسب ہا شاید جملہ سخت ہوئے حقیقت ہے کوئی یہ بندہ حق نہیں رکھدا حق کے سیدہ تے گریا کرندہ یعنی اپنی دھی بہن عدالت اچ کیس کر کے حق ودی منگ دی ہوئے اللہ جانے شیعہ کس نو عادل باقی نفس دا دھوکہ ہے جب تک اپنے آپ نو دیتی رکھیے جب تک اسائیں ممبر تے بہ کے تھوڑی خوشامد کر دے رہی یہ الگ بات ہے آسن قبرہ پوسن خبرہ جیڑی زخمی ہائینا میں نہیں پتا کیڑا اوکھا ہاتھ چایا ہو سوس سن دے رہنے ہونا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی دو وجہ علماء نے بیان فرمائین کچھ آدین جو ہاتھ مصروف ہا پاسے تو چاہ نہیں سکتی دوجری روایت علماء آدین نہیں جیڑی مجبور ہے تسبیح ضرور پڑھے ہا وہ فرمائن کوئی ظلم ایسا ہویا ہا جو تسبیح چاون دے قابل نہیں جتنے سادات بیٹھے ہو اپنی نسبت دی قدر کرو غیر سادات نو آکسا اس اولاد سیدہ دا احترام کرو جڑا جملہ آخنا چاہنا جیڑی زخمی ہائینا اوکھا ہاتھ چاہ کے اینج پیشانی تے رکھ کے آدھی بیٹھی ہے یا علی قیامت تک میری آمان علی سادات نو میرا سلام دے کیڑے پیارے ہس دھیاں پتر وہ سادات اپنی عظمت نو پہچانو کیڑی پیاری ہس اپنی اولاد آدھی بیٹھی ہے یا علی قیامت تک واسطے میرے دھیاں پترہ سادات نو میں زہرہ دا سلام پہنچا دکھا جائے ایک جملے بہت عرصہ پہلے پڑھے آئی وقت گزشتہ روز ایک بزرگ عالم کو لو سنے جدہ بہت نحیف ہو گئی ندھی نبی دی وصیت میں رات پڑھ گیا وصیت چھوڑ کے باقی چند جملے اپنی شہادت تو چند دن پہلے بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے میں تیرے ذہن تے نقش کرنا چاہنا غربت سیدہ یا علی میرے سامنے بیٹھو دائی نو بھیجے اس میرے علی نو بلا جنہ تشریف لے نبی بھی آدھی ہے میرے سامنے بہتے کلہ نہ بہو میرا آقا بساؤ دھی نبی دی فرمائن میرے حسن نہیں بلا میرے حسین نہیں بلا میں زہرہ اپنی ایک حسرت بیان کرنا چاہنی ہاں بہ گیا میرا آقا نال بہ گئے پتر دساؤ دھی نبی دی خدا جانے میں کتنے ذہنہ تک یہ جملہ پہنچا سکا یا نا روک کے بیٹھیا دی یا علی ابکے علیہ میں زہرہ چاندیاں میرے تے گریا کر اجروں کو مدل بھئی توڑی معرفت تو کرو میں اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا حسدین دا بابا ٹر دے لے میں چاہنیاں میرے تے گریا کر اگلا جملہ ہو جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو خدا قبول فرمائے جڑی آنکھیں سکھ دیاں مالک کربلا نصیب کری بہت وڈا مظلوم میں کربلا دا غریب حسین تھوڑے جیڑی دکھی آئی نا
اپنے دکھاں جی اپنے حسین دی غربت نو نہیں بھلی پہلے آکھیا سی یا علی میرے تے گریا کر وقت کربلا دے مسافر پتر دو اشارہ کر کے بیا دیئے ابکے علی حاضر مظلوم جدہ ہنیو لڑیاں نا اینج اوکھا گا اپنے ہاتھ چاہ کے اپنے سردار دیاں ہنیوں پوچھ کے اپنے زخمی ہاتھ تے تازیانے دے داغ نال مس کی تیس امیر رو کے پیا دن کی پہ کر دے ہو دھی نبی دی چلا میں جملہ سمجھا لیں رو کے بیٹھی آدھی آئی میں بابے دی حدیث سنی آئی توجہ کرے ہو جھنگ دادار میں بابے دی حدیث سنی آئی مظلوم دے آنسو دکھیاں دا مرہم ہوندن بی بی آدھی ہے یا علی اس وقت اللہ دی بھری کائنات تیرے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں میں زہرا تو وڈی دکھی کائنات اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو مالک توڑے آنسو قبول فرمائے ساڑھے برادران دیئے صفحے عذاب بچھائی اللہ اپنے دربار عبادت شمار فرمائے ہو گئی میرے حصے دی مجلس میرے والد محترم دعا کر سو خدا انہوں صحت عطا کرے کل صبح میری پرسوں دی کسے وسیعت جڑی میں رات مجلس پڑھی ہے نا جناب سیدہ دی وسیعت صبح ناشتے تے بیٹھیا میں نے آکھیا نے عابد حسین میں اپنے زمانہ طالب علمی کہیں شاعر دے دو بند پڑھدا ہم تے کہیں بڑے دکھے جملے اجرکم علی اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو اپنے سردار علی نو بلا کے بیٹھیا دیئے غسل دے ویلے میرے پاسے توں ہاتھ جامے ہولے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ غسل دے ویلے میرے پاسے توں ہاتھ جامے ہولے ہولے جے محسن پتر شہید کیتا نہ آوے میت دیکھو لے اجرکم علی اللہ آدھ رات کو زینب میرے میت تے آوے جدہ پکھی بھی کوئی نہ بولے کلثوم دے سر تے چادر ہوئے میری میت تے وال نکھو اجرکم علی اللہ تے دوسرا کو نفسیات بزبان شاعر کیڑے دکھے جملیں تے حسرت ایک دھی دی دوسرا جدہ آئینہ دھیاں تے پتر ملن کہیں شاعر دی روح موجود ہے یادے میت بطول کو سین میں دی بیٹھی ول ول کے گل لین دی میت بطول کو سین میں دی آخری دو جملے تے نگاہ رہے میت بطول کو سین میں دی بیٹھی ول ول کے گل لین دی ماحول خراب چھوڑ دھیاں کوں پئیے پہ کے دیس تے بہندی اس واسطے جو نبی دے بعد ماحول بدل گئے ہن نا ہاں اے جائے ماحول دے وچ چھوڑ دھیاں کوں پئیے پہ کے دیس تے بہندی حسرت علی دی یعنی نگاہ دربار شام دے بی بی دے خطبے تے ہوئے رو کے بیٹھیا دیئے جیڑا دعویٰ دیر کتوئی اممہ تاریخ اندی دس ویندی ہاں دل زینب دا توڑے اتنا جیندی اندہ فیصلہ سن کے ویندی اجرکم علی اللہ اے او درد جناب سیدہ دا جائیں ہر معصوم نو روائے چھویں آقا کل بندہ آئے تے پوچھے امام نے آج بڑے دنہ بعد آئے مولا اللہ بیٹی عطا کیتی ہے دھیدہ نہ کیا رکھے مولا فاطمہ ہنیوں لڑ پہیاں دعا کیتی نے خدا نیک سیرت بنائے خدا زندگی کرے لیکن میں ایک امام دی وسیعت ہے جائیں دھیدہ نہ فاطمہ رکھے انہوں جھڑک نہ دے میں
اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو سجیندہ کھڑا کیڑا جملہ پڑھا کیڑا چھوڑا عزاداراں دا دل ہوندے تے آج دا دن عاشور تو گھٹ نہیں آج دی شام شام غریباں تو گھٹ نہیں عاشور نو سکینہ یتیم ہوئیے آج عالیہ یتیم جتھے نبی کھڑ کے اجازتہ منگدا ہا حالے نبی دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی میں بھی کدی یہ جملہ پڑھ دا حالے کفن نہیں میلا نہ ہویا نہیں مناسب نہیں انہا ہستیاں دا کفن نہ میلا ہوندے نہ ہوئے یہ سونے لفظ بن دے نہ صحیح جاہلیت پڑھ دے رہے ہیں جملے لیکن اصلاح ضروری ہے حالے بابے دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی تے جدہ بابا منگے ہاں نہ اجازت آئے تطہیر پڑھ کے پوچھے ہائیں بابا کدی پیوئی دھیاں تو اجازتہ منگ دیں بابا میں تیری دھیاں رو کے فرمائنا اے میرے بعد پتہ لگ سیا میں بیٹی سمجھ کے نہیں میں دنیا اندہ سیندہ ودا میری زہرا کیڑی عزت دی مالک اجرکم اللہ اجرکم اللہ چار روایات نبی نو ٹریاں تیسرا دہاڑا نبی نو ٹریاں چوتھا دہاڑا نبی نو ٹریاں پنجواں دہاڑا نبی نو ٹریاں ستواں دہاڑا کہیں دروازے تے اچھی آوازے چاکھے علی نو باہر بھیجو ورنہ گھر نو آگلا دے سائیں نہ دائی نو بھیجے اس نہ پترہ نو بھیجے اس نہ وارث نو بھیجے اس آپ لگی آئیے علماء فرمینے نا آپ کیوں آئیے سچیندی ودی آئی مطا کوئی زہرا سمجھ کے حیاء کرے اچھا نہ بول آدھے علی نو باہر بھیجو ورنہ گھر نو آگلا تو سالا دے سائیں بھی بھی آدھیے اچھا نہ بول میں نبی دی دیا اللہ جانے جڑا جواب ملے زہرا سنیا کیویں آکھن والے آکھے وَإِنْ ہیتا کیا ہویا ادو منتا ودیانو دو اسرار ودے مجمع دا دھکا لگے ایک پاسے بلدہ ہویا دروازہ بے پاسے پتھران دی دیوار درمیان جنبی دی دی آدھی آئی وابتا ہے بابا میں وہ زہرا لا پروائی دے نال گزر دے رہے ہیں منتا کریں دی رہی ہے حیاء کر رو اجرکم اللہ دادر و جدن لا دے دے بعد سملیے ایو کو جادی آئی دائی میں نو سہارا دے میرا محسن شہید ہو اجرکم اللہ دادر و 2 مہینے ہونے والے انتے ماں دیا جھولیاں جو سنا لگی ہو بی بی دے دو کوئی نوہ جملہ نہیں تذکر ہوندہ یہ تا بی بی دی غربت ایک نفسیاتی تے کنائے نال جملہ دا جدہ سملیے پہلی دفعہ گھرج غیر محرمان دے قدمان دے نشان ڈٹھے سے محسن دی شہادت بھول گئی ہے پاسے دا درد بھول گئی ہے آدھی دائی کون آئے رو کے کھڑی آدھی آقا دادی تیرے گھرج فوج آئیے جدہ فوج دا نام ہے آدھی تے میرا وارث علی دائی بول نہیں سکی اشارہ کی تصویر آدھی گلچ رسیاں پا کے دربار لے گئے جدہ وارث دی قید سنیے پاسے دا درد بھول گیا اس محسن دی شہادت آدھی دائی جلدی کر میں نو بابے دی قمید جا دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ دادارو اللہ جانے کیڑی مجبوری بنی ہے زخمی بطول گھر تو باہر آئیے اپنے وارث دے دامن چاہت پایا
اجرکم اللہ زادہ اتھے ایک جملہ آخرا جانا میری آقا زادی علی مردہ دا مجمع مدینے دا شہرہ علی دی قید سنیے پاسے دا درد بھول گئی اللہ جانے کیوں جیا ویلا یارا محرم دی دیگر تیریاں پردے دار دیا سجے بھی کھبے پترہ دے بھیراوہ دے خاتل دیا یا کر رہا میں بہوڑی پر اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادہ رو وارث تے دامت جھات پاؤ کیا دیئے چھوڑ دیو نہیں تا بد دعا کرے سا جدہ بی بی آنکھیں بد دعا کرے سا سلیمان آدھین میں ڈٹھے دیواراں بلند ہوئی میں آدھا قضا دی تے آنکھیا ہے وال کھولے تا نہیں اللہ جانے کیوں جیا ویلا جدہ شام غریب آدھی عائش میرا اجن لہا میری ماں زہرا وارث دا دامن پکڑی کھڑی آئی ایک کمینے اشارہ کی تے تازیانہ بلند ہوئے تازیانے دے بال میری آقا دادی دے پہلو تے لگے بادی بادی زمین دبے گئی آدھی بابا ہائے بابا میں وہ زہرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویک بس زادہ رو دو جملے سنائے مادے میں 2 ربیع الاول کربلا میں مکہ مدینے کوئی نام جدہ میں واللہ میں سنے مسلمان بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل ہوئے آدھے میں نہیں منے نا جدے دروازے تے نبی رکھوئے نا میں روزہ پیغمبر تے آیا سلیمان قرآن بیٹھے پڑھ دیا میں پوچھے سلیمان میں سنے مسلمان بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل ہوئے آدھے میرے پوچھن دی دیر آئی سلیمان ماتم شروع کی دے آدھے گلیوں کچھ نہیں جدہ مسلمان داخل ہوئے زہرا دی چادر ڈھلی آئی آدھی آئی آیا کر میں بہو وڈی پر دے اجرکم اللہ مالک بھائی توڑے آنسو قبول فرمائے 2 جملے زیادہ ہمت ہی نہیں رہی 3 جمادی اسانی مکھ گئے دکھ زہرا دے ہر کہیں ودیا دین حوصلہ عبداللہ ابن عباس وعدن اچھا نہ رو میں نوادی آئی میرے جنازے دا اعلان نہ کراوے دیا نوادے آئے نہ حوصلہ پترہ نوادے آئے نہ حوصلہ جدہ غسل دیواری آئیے علی جے بہادر ڈھائی مار کر ابن عباس آدن مولا ہونے تائی تا ہر کہیں نوادے آئے اچھے نہ رو آدن ابن عباس میں نو تا صرف زخم دسینی آئی اے تنس دسایا میں تازیانے جھلینی آدھے آئے نظارہ دیا پسلیاں درٹیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادارو ایک جملہ اور پڑھنا جانا جدہ دنیا تو ٹوریے علی مسجد جائیں پتر گھر جائیں جدہ پتر دوڑیں آغا وحید خراسانی فرمائن 100 تو زیادہ جنگہ لڑیاں علی امیر خیرات لکھا تے ہزارہ نال کلے علی دا مقابلہ کہیں جنگچ نہیں ملدا جو علی پیشانی دے بھار جھنے ہوئے نا ایک ویلائے جدہ پیشانی دے بھار جھنے نا جدہ حسنائنا کہ بابا ساڑی ماں دنیا تو ٹور گئی ایک واری اٹھے نوات پیشانی دے بھار جھنے نا آدھے ہائیو دی نبی دی تیرے بعد علی دل دیا گئی ماتم سیدہ ماتم زہرا ماتم مظلومہ
کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، علی کے سامنے